ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ باپ شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اس جنم دینے والی ماں کا آخر قصور کیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کی دولت ہے، نعمت ہے، اس نے عطا کیا۔ وہ جسے چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے، بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ لوگوں، تمہاری دنیا کی محبوب چیزیں اگر کوئی ہیں تو ایک تو خوشبو ہے اور دوسری عورتیں ہیں، یعنی ان عورتوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو۔ اگر تم عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کا اکرام کرو جیسے میں اکرام کر رہا ہوں، اگر بیٹی ہے تو صحیح تعلیم دو، تربیت کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگر عورت تمہاری بیوی ہے، یاد رکھو خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تمہارے میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ بہتر ہے، اور یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، آخری آپ کا وہ عظیم الشان خطبہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ان تمام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا، اچھائی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ آنے والی تمہاری گھر والی وہ تمہارے گھر کی مالکن ہے، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ تو یہ عورتوں کے حقوق کا نعرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حجۃ الوداع کے اس عظیم خطبے میں بھی بلند کر کے یہ دنیا کو پیغام دیا، اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گا، کوئی عورت کو ظلم کا نشانہ بنائے گا، میں محمد الرسول اللہ اس کے حق کا اعلان کرنے والا، اس کے حقوق کا پرچم بلند کرنے والا، اس لیے تم ان کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا، اچھائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ باپ شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اس جنم دینے والی ماں کا آخر قصور کیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کی دولت ہے، نعمت ہے، اس نے عطا کیا۔ وہ جسے چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے، بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکے نہ لڑکی، اور وہ اسی حالت میں زندگی گزار دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں۔ تو عورتوں کے حقوق، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع فرمایا، اچھائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی۔